دور اول کے سلاطین یا بادشاہوں یا شہنشاہوں کی حکومت ہو، یا اس کے بعد ڈکٹیٹرز جو ہیں ان کی حکومت ہو، مغرب کی جمہوریت کی حکومت ہو، یہ ساری انسانوں کی حکومت ہوتی ہے۔ تو صدر اول کے بعد جو دور ملوکیت کا اسلام تھا، اس میں پہلی چیز تو یہ آئی کہ اشخاص کی حکومت تھی، خدا کی حکومت نہیں تھی۔ اشخاص کی حکومت کے لیے ضروری تھا کہ مذہبی پیشوائیت وجود میں آئے، کہ جو کچھ وہ کرنا چاہتے ہیں اسے یہ مذہب کی یا اسلام کی سند عطا کر دیں، اور پھر نظام سرمایہ داری تو ساتھ اس کے آنا ہی تھا۔ یہ تمام چیزیں، یہ جو بعد کا اسلام وضع ہوا دور ملوکیت کا، اس میں یہ چیزیں آئیں۔ اس میں سنویت یا ڈوئلزم جسے کہتے ہیں، دو متوازی حکومتیں، بادشاہوں نے سیاست اور جتنے امور مملکت تھے وہ تو اپنے قبضے میں رکھے، اور مذہبی امور جن کو کہا گیا، اعتقادات، عبادات، نکاح، طلاق وغیرہ کے مسائل، انہیں انہوں نے مذہبی پیشوائیت کے سپرد کر دیا۔ یہ ان کے معاملات میں دخل نہیں دیتے تھے، وہ ان کی قلم رو کے اندر مداخلت نہیں کرتے تھے۔ دو متوازی قسم کی حکمرانیاں، ڈوئلزم اور سنویت، یہ اس دور میں تھی۔ دونوں اپنی اپنی جگہ راضی تھے کہ حکمرانیاں قائم تھیں۔ 1000 سال سے یہ اسلام چلا آ رہا تھا۔ صدر اول کا اسلام وہ گم ہی ہو چکا ہوا تھا۔ یہ جو قائد اعظم نے کہا ہے کہ اسلام کا مطالبہ ہے، تو یہ اس اسلام کا مطالبہ تھا جسے ہم صدر اول کا اسلام کہتے ہیں، اور اس کی جو مخالفت ہوئی تھی ان کی طرف سے، جنہیں ہم اسلام کا دعوے دار سمجھتے ہیں، وہ اس اسلام کے پیرا اور مدعی تھے جو عہد ملوکیت میں وضع ہوا تھا۔ تو یہ دو اسلام تھے، یا اسلام کے دو تصور الگ الگ تھے۔ وہ مخالفت جو تھی علماء کی طرف سے، وہ اس اسلام کی مخالفت تھی جسے یہ حضرات، جس کا تصور علامہ اقبال نے پہلی دفعہ دیا، اور اس کے بعد قائد اعظم نے اس کے لیے یہ پوری جنگ لڑی۔ یہ اپنے اس اسلام کو، مذہبی پیشوائیت یا علماء اس اسلام کو قائم رکھنا چاہتے تھے جو 1000 سال سے چلا آ رہا تھا، جو دور ملوکیت کا وضع کردہ تھا۔ صدر اول کا اسلام ہی اس اسلام کے خلاف تھا۔ یہ تھی جو جنگ کی، یہ تھی جو ابتدا وہاں اس چیز کی ہوئی۔ علامہ اقبال نے الہ آباد کے مقام پہ 1930 میں جب پاکستان کا تصور دیا یا مطالبہ پیش کیا، تو انہوں نے بتایا کہ یہ ضرورت کیوں ہے اس قسم کی مملکت کی کہ جس میں خدا کی حکمرانی ہو، انسانوں کی حکمرانی نہ ہو۔ کیوں ضرورت ہے، کیوں اس کا میں مطالبہ پیش کر رہا ہوں؟ کہا کہ اس مملکت سے اسلام کو اس امر کا موقع ملے گا کہ وہ ان اثرات سے آزاد ہو کر جو عربی ملوکیت کی وجہ سے اس پر اب تک قائم ہیں، اس جمود کو توڑ ڈالے جو اس کی تہذیب و تمدن اور شریعت اور تعلیم پر صدیوں سے طاری ہے۔ اس سے نہ صرف ان کی صحیح معنوں میں تجدید ہو سکے گی، بلکہ وہ زمانہ حال کی روح سے بھی قریب تر ہو جائیں گے۔ یعنی مقصد اس سے یہ تھا کہ اسلام پر جو ملوکیت کے دور کی چھاپ لگی ہوئی ہے اسے محو کر دیا جائے، اور اسلام خالص کو عملاً دنیا کے اندر نافذ کر کے دکھایا جائے۔ پہلے دن جو مطالبہ پیش کیا ہے علامہ اقبال نے، تو ان الفاظ کے ساتھ پیش کیا تھا۔ اس سے بھی 2 سال پہلے انہوں نے جو خطبات ہیں ان کے، ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، اہم کتاب ہی وہی ہے ان کی تھا۔ اس میں انہوں نے لکھا تھا، سعید حلیم پاشا مرحوم جو ترکی کے تھے، ان کی ہم نوائی میں کہا تھا کہ اندرین حالات ہمارے لیے کشادہ کار کی ایک ہی راہ ہے، اور وہ یہ کہ آئینہ اسلام پر غیر اسلامی زنگ کی جو سخت اور درست تہیں جم گئی ہیں،
اور جن کی وجہ سے اس کی حرکیاتی اور ارتقائی نظریہ یکسر جامد ہو کر رہ گیا ہے، انہیں کھرچ کھرچ کر الگ کر دیا جائے اور حریت اور سالمیت اور مساوات کی حقیقی اقدار کو اثر نو زندہ کر کے ان کی بنیادوں پر اپنے اخلاقی، عمرانی اور سیاسی نظام کی تشکیل جدید کی جائے جو حقیقی اسلام کی سادگی اور آفاقیت کا آئینہ دار ہو۔ ایک تھا تصور یہ اسلام کا جس کی خاطر وہ ایک نیا خطہ زمین حاصل کرنا چاہتے تھے، کیونکہ دنیا میں مسلمانوں کی مملکتیں تو بے شمار تھیں، لیکن کسی جگہ بھی وہ صدر اول کا اسلام عملاً نافذ نہیں تھا۔ اس خطہ زمین کے حصول کا مقصد یہ تھا کہ صدر اول کا اسلام پھر دوبارہ اس دنیا میں نافذ کیا جائے۔ علامہ اقبال کو اس کا اچھی طرح سے احساس تھا کہ اس مطالبے کی مخالفت سب سے زیادہ علماء کی طرف سے، مذہبی پیشوائیت کی طرف سے ہوگی، اس لیے کہ یہ جو ان کی متوازی حکومت چلی آ رہی تھی اس میں وہ باقی نہیں رہتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے علامہ کا کلام آپ دیکھیے، ان کے نثر کے مقالات دیکھیے، اس میں آپ دیکھیں گے سب سے زیادہ مخالفت وہ ملا کی کرتے، اور وہ یہ نہیں کہ ان کو کسی قسم کی خدا نہ کردہ ذاتی عداوت تھی ان سے۔ ملا کسی فرد کا نام نہیں، وہ تو ایک انسٹیٹیوشن ہے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ لوگ وہ ہیں یا یہ انسٹیٹیوشن وہ ہے جو اس اسلام کو قائم رکھے ہوئے اور برقرار رکھنا چاہتی ہے جو دور ملوکیت کا وضع کردہ ہے۔ اس بنا پر وہ اس کی مخالفت کرتے تھے، قوم کو بار بار متنبہ کرتے تھے، بلکہ ایک جگہ تو انہوں نے نہایت افسوس کے ساتھ کہا مسلمان سے کہ باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری، اے کشتہ سلطانیوں ملائی و پیری۔ اور اسی لیے انہوں نے بار بار یہ کہہ دیا تھا کہ اس مملکت میں جس کے لیے ہم کوشاں ہیں یا جس کا تصور ہم نے پیش کیا ہے اس میں ملائی حکومت کا کوئی دخل نہیں ہوگا۔ اسے تھیوکریسی کہتے ہیں۔ علامہ اقبال نے بھی اپنے ہاں بار بار اس کی تشریح کی، بلکہ چند لفظوں میں انہوں نے یہ کہا۔ 1932 میں یہ خطبہ انہوں نے لاہور میں آل انڈیا مسلم کانفرنس میں وہ خطبہ دیا تھا، اس میں کہا تھا کہ ہمارے دین کی یہ بلند فطری ملاؤں اور فقیہوں کے فرسودہ اوہام میں جکڑی ہوئی ہے اور آزادی چاہتی ہے۔ علامہ اقبال کے اس مطالبہ کی ہر طرف سے مخالفت، مذہبی پیشوائیت کی طرف سے مخالفت ہوئی۔ علامہ کے بعد قائد اعظم آئے، جن کے متعلق مشہور ہے کہ وہ تو ایک سیکولر اسٹیٹ چاہتے تھے۔ کیا کیا باتیں ہیں صاحب۔ اگر تو ایسی بات ہو کہ قائد اعظم کا کوئی قول، کوئی تقریر، کوئی بیان، کوئی محفوظ ہی نہ ہو تو چلیے جو جی میں آئے ان کی طرف الزام لگا دیجئے۔ کتابوں کی کتابیں بھری پڑی ہیں ان چیزوں سے۔ یہ دعویٰ کرنے والے معاف رکھیے گا، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ منافقت تھے، لا علم تھے یا جاہل تھے۔ قوم کی یہ کیفیت ہے کہ کوئی تحقیق اور تصدیق کی ضرورت ہی نہیں سمجھتا، یہی لے اڑے کے ساتھ۔ قائد اعظم نے اس جامعیت سے اس مملکت کے مقصد کو واضح کیا ہے کہ بہرحال میری بھی عمر گزری ہے، اسلامک لٹریچر میری نگاہوں سے گزرا ہے، ایک ایک سطر بھی گزری ہے۔ اس جامعیت سے جو انہوں نے بیان فرمایا تھا، اسلامی مملکت کا مقصد مجھے اور کہیں نظر نہیں آیا۔ انہوں نے حیدرآباد کے اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ اسلامی حکومت کا یہ امتیاز ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ اس میں اطاعت اور وفا کیشی کا مرجع خدا کی ذات ہے، جس کی تعمیل کا واحد ذریعہ قرآن مجید کے احکام اور اصول ہیں۔
اسلام میں اصلاً نہ کسی بادشاہ کی اطاعت ہے، نہ کسی پارلیمان کی، نہ کسی اور شخص یا